وملائکتی علیہ عشرہ۔ اب یہ چھٹا صلہ ہے۔ پہلا صلہ تھا کہ ایک درود جس نے پڑھا اس پر اللہ پاک 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ دوسری بات 10 گناہ معاف کرتا ہے۔ تیسری بات 10 درجات بلند کرتا ہے۔ چوتھی بات قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں ہر پڑھا ہوا درود پیش کیا جائے گا شفاعت کے لیے۔ اور 5ویں بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت اس پر خود درود بھیجتا ہے۔ اب اللہ کا خود درود بھیجنا، اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں آئی ہے جسے حضرت انس بن مالک نے روایت کیا۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اطلاع کی کہ محبوب آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص ایک بار بھی آپ پر درود پڑھے تو میں خود ملائکہ کو ساتھ ملا کر 10 مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ الا صلیت انا وملائکتی علیہ عشرہ، جیسے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جیسے آقا علیہ السلام پر اللہ اور اللہ کے فرشتے مل کر درود بھیجتے ہیں، تو حضور پر درود پڑھنے والے غلام پر جب اللہ درود بھیجنا چاہتا ہے تو اپنی شان کے لائق اور اس بندے کے مقام کے لائق پھر ملائکہ کو شریک کر لیتا ہے، آؤ مل کر حضور پر درود پڑھنے والے پر 10 بار درود پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے 10 درود بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ملائکہ بھی ساتھ بھیجتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان اکثرہم علی صلاۃً کان اقربہم منی منزلۃً، جو شخص مجھ پر جتنا زیادہ درود و سلام پڑھے گا اس کو میری بارگاہ میں اتنی زیادہ قربت اور حضوری نصیب ہوگی، اتنی قربت اور حضوری نصیب ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بھی جو شخص مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، قیامت کے دن اس کو سب سے بڑھ کر میری قربت عطا کی جائے گی، میری مجلس میں سب سے زیادہ قریب بٹھایا جائے گا۔ پھر حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ، لوگو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ کیا؟ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے لأن اول ما تسألون فی القبر عنی، کہ قبر میں سب سے پہلے جس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا وہ میری ذات ہوگی، میری ذات ہوگی۔ تو آپ کو یاد ہے جمعہ کے وقت خطاب میں نے حدیث پڑھی تھی، مسلم شریف سے حدیث کوٹ کی تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک پتھر تھا مکہ میں کہ جو میری بعثت سے بھی پہلے، میری جس زمانے میں میری بعثت ہونے والی تھی، جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھتا تھا، وہ پتھر مجھ پر سلام کرتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انی لأعرف ذلک الحجر فإنی لأعرفہ الآن، میں اس وقت بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو میں نے ایک بات کہی تھی، آپ کو یاد ہے جمعہ کے موقع پر تھے کہ نہیں سب، کہ دیکھیے پتھر تو بے شمار تھے، مگر اس ایک پتھر کے لیے آقا علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میں اسے آج بھی پہچانتا ہوں؟ اسی لیے کہ وہ پتھر اس لیے یاد رہا اور اس کی پہچان اس لیے آقا کی قلب اطہر میں برقرار رہی کہ وہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا پتھر ہے۔ تو اگر درود و سلام پڑھنے کے باعث پتھر کی پہچان نہیں گئی تو جو امتی عمر بھر درود و سلام پڑھے گا تو قبر میں حضور اشارہ دے چکے ہیں، اشارہ دے چکے ہیں اول ما تسألون فی القبر عنی، قبر میں سب سے پہلا جو تم سے سوال کیا جائے گا وہ میری ذات کے بارے میں ہوگا۔ تو اشارہ دے دیا کہ اب اس سوال کو پاس کرنے کا طریقہ کیا ہے، جواب سمجھا دیا۔ دیکھ لیں، سوال بھی بتایا کہ سب سے پہلا سوال کیا ہوگا، اور سوال بتانے سے پہلے
امت پہ کرم کرتے ہوئے طریقے سے چھپا کے جواب بھی بتا دیا۔ دیکھو اگر صرف یہ فرماتے ان اول ما تسألون فی القبر عنی، کہ بے شک قبر میں سب سے پہلا سوال جو تم سے کیا جائے گا وہ میری ذات پر ہوگا، صرف اتنی بات فرماتے تو چلو ایک بات تھی کہ سوال بتا دیا ہے امت کو، باقی سوال بھی بتا دی امت کو، تو سب کچھ سوال بتا دیا ہے، امت پھر بھی پرچے کی تیاری نہ کرے تو پھر اس کی اپنی بادشاہی ہے۔ کوئی بتا دیتا ہے سارے سوال، بتاتا ہے کوئی؟ تو آقا علیہ السلام نے تو سارا پرچہ لیک آؤٹ کر دیا ہے امت کے لیے، امت کو سارے سوال بتا دیے، اس نے بھی نہیں پوچھا محبوب کیا کر رہے ہیں، یہ تو امتحان ہے، امتحان کے سوال بتائے نہیں جاتے، وہ تو ہر کوئی تیاری کرتا رہے، قبر کی شام دیکھا جائے گا، اچانک سوال آئیں گے تو پتہ چلے گا کون تیاری کر کے آیا ہے اور کون بغیر تیاری کے۔ مگر آقا علیہ السلام کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میری امت کے سامنے سوالات اچانک آ جائیں، شاید کوئی پریشان نہ ہو جائے، مرنے سے پہلے قیامت تک ساری امت کو گن گن کے سوال بتا دیے۔ ایک تو سوال بتا دیے، چلو اتنی بات ہوئی، تو جو پرچے لیک آؤٹ ہوتے ہیں تو سوال ہی بتائے جاتے ہیں، یہاں تو اگلی بات بھی کر دی۔ آقا نے فرمایا پہلا سوال قبر کے پرچے میں پہلا سوال میرا ہوگا، اور اس سے پہلے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ، اگر پاس ہونا چاہتے ہو تو مجھ پر درود و سلام کثرت سے پڑھا کرو۔ جواب بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ مجھے پہچان لے گا، وہ مجھے۔ اس حدیث نے خبر یہ دی کہ جو آقا علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا وہ قبر میں آقا علیہ السلام کو پہچان لے گا۔ اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں جس میں آقا علیہ السلام نے سلام پڑھنے والے پتھر کے لیے فرمایا انی لعارفہ الآن، کہ اس سلام پڑھنے والے پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں، تو اس حدیث سے خبر یہ ملی تو امتی تو پہچانے گا ہی، شاید یہ نوبت ہی نہ آئے کہ امتی بولے حضور ہی فرما دیں گے کہ اسے تو میں بھی پہچانتا ہوں۔